السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں عزام گرافک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم ان پیج کا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ان پیج کے چند ضروری اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، جب بھی ماؤس کے استعمال کے بارے میں کہا جائے کہ کلک کرے تو اس سے بائیں جانب کا بٹن مراد ہوتا ہے جس پر آپ کی شہادت کی انگلی ہوتی ہے۔ دائیں جانب صرف اسی وقت کلک کرے جب صراحتاً کہہ دیا جائے کہ رائٹ کلک یعنی دائیں جانب کلک کرے۔ نمبر 2، جب ڈبل کلک کرنے کا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماؤس کے بٹن کو 2 دفعہ تیز رفتاری سے دبائے۔ 2 دفعہ ماؤس کا بٹن دبانے میں اگر زیادہ دیر لگ جائے تو یہ ڈبل کلک نہیں کہلائے گا اور اپنا عمل بھی نہیں کرے گا۔ نمبر 3، کمپیوٹر کی کسی بھی سافٹ ویئر میں کام کرنے کے دوران آپ ڈیفالٹ کا لفظ بار بار سنیں گے۔ ڈیفالٹ کا آسان ترجمہ فطری سے کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ سیٹنگ اور وہ ترتیب ہوتی ہے جو سافٹ ویئر کی فطری سیٹنگ ہو، یعنی جب آپ سیٹنگ کو چھیڑے بغیر کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ اسی سیٹنگ کے مطابق کام کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، یا یہ چیز اس میں بائی ڈیفالٹ موجود ہے یعنی فطری ہے اور پہلے سے اس میں موجود ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ صفحے میں بائی ڈیفالٹ ایک کالم ہوتا ہے۔ نمبر 4، امپیج یا ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر میں کام کے دوران یا سیکھنے کے دوران آبجیکٹ کا لفظ بھی بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ آبجیکٹ کا معنی ہے شے، چیز، مقصد۔ ان سافٹ ویئر پر کام کے دوران جب بھی آبجیکٹ کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کسی تحریر یا ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر میں بناتے ہیں۔ اگر آپ ایک سادہ سا ڈبہ بھی بناتے ہیں تو اہل کمپیوٹر کے اصطلاح میں اس کو آبجیکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ایک سیدھی لکیر کھینچیں اس کو بھی آبجیکٹ ہی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر آپ کسی بھی آپشن یا مینو پر کلک کرتے ہیں تو اس کلک کے بعد آپ کے سامنے جو تفصیلی ڈبہ آتا ہے جس میں اس سے متعلقہ ساری سیٹنگ کی جاتی ہے، اس کو اصطلاح میں ڈائلاگ باکس کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو ونڈو بھی کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ڈراپ ڈاؤن مینو کا ترجمہ ذیلی مینو کی فہرست سے کیا جاتا ہے۔ جب بھی آپ مینو بار میں موجود کسی مینو پر کلک کرتے ہیں تو کلک کرتے ہی اس میں موجود تمام اختیارات نیچے کی جانب فہرست کی شکل میں آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس ذیلی فہرست کو اصطلاح میں ڈراپ ڈاؤن مینو کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، اس کو کنٹرول کا بٹن کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، اس کو آلٹ کا یا الٹر کا بٹن کہا جاتا ہے۔ نمبر 9، شفٹ، یہ شفٹ کا بٹن ہے۔ نمبر 10، انٹر، یہ انٹر کا بٹن ہے۔ نمبر 11، کنٹرول کا بٹن کی بورڈ میں 2 جگہ موجود ہوتا ہے، دونوں کا عمل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آلٹ کا بٹن بھی 2 جگہ، شفٹ کا بٹن بھی 2 مختلف جگہوں پر اور انٹر کا بٹن بھی 2 مقامات پر دیا گیا ہے، عمل دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نمبر 12، شارٹ کی کا لفظی ترجمہ اختصاری کلید۔ کسی بھی سافٹ ویئر میں کام کرنے کا تو ایک طویل طریقہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کلک کر کے ادھر جائے، وہاں سے فلانا آپشن پر کلک کرے، جو ونڈو کھلے اس میں فلاں چیز پر کلک کرے تو آپ کا مطلوبہ عمل انجام پذیر ہوگا۔ اسی کام کو جلدی اور مختصر طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بٹن مخصوص کیے گئے ہیں جس کو استعمال کر کے آدمی اس طویل کام سے بچ جاتا ہے، یوں کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور اس کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو شارٹ کی یا اختصاری کلید کہا جاتا ہے۔ نمبر 13، جہاں بھی شارٹ کی کے لیے آپ کنٹرول پلس لکھا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کنٹرول کا بٹن دبا کر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بٹن جو جمع کے نشان کے بعد لکھا ہوا ہوگا دبا دینا ہے۔ نمبر 14، آلٹ پلس کا مطلب سوائے چند مقامات کے یہ ہے کہ آپ پہلے آلٹ کا بٹن دبائے، دوسرے مرحلے میں وہ بٹن دبائے جو جمع کی علامات کے بعد دیا گیا ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دبانا، البتہ چند گنے چنے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں دونوں کو ساتھ دبایا جاتا ہے۔ نمبر 15، کیپس لاک کا بٹن بڑی ABC کے لکھنے کے لیے استعمال ہوتا، یعنی جب آپ نے بڑی ABC لکھنی ہو تو وہ آپ اس کو آن مشال کرنے کے بعد لکھ سکیں گے۔ اردو لکھتے وقت بھی آدھے الفاظ بغیر کیپ لاکس کے اور آدھے اس کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اس بٹن کے کھلنے کی علامت عموماً یہ ہوتی ہے کہ کی کے اوپر ایک بتی جلتی ہے اور جب اس کو بند کرے تو وہ بتی بجھ جاتی ہے۔ ٹیب کا بٹن پیراگراف کے شروع میں فاصلہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اگر ٹیبل بنانا ہو تو ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل میں منتقل ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انٹر کا بٹن امپیج میں اگلی سطر کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوکے کا مفہوم بھی اس میں موجود ہے، جہاں کہیں اوکے کرنا ہو تو انٹر کا بٹن دبانے سے بھی اوکے ہو جاتا ہے۔ ڈریگ کا لفظ بھی کئی مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ ڈریگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب کلک کریں تو کلک چھوڑے بغیر اس کو کسی جانب لے جائے۔ دوسرے الفاظ میں سے ماؤس پر کلک کر کے اس کو کھینچ کر کہیں لے جانا کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی باکس بناتے وقت یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ماؤس کو
ड्रैग करें। स्क्रॉल कीज या एरो कीज से कीबोर्ड के वो 4 बटन मुराद है जिस पर 4 3 के निशान बने हुए हैं। स्क्रॉल का मतलब है ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, की बटन को, और एरो तीर को कहते हैं। चूंकि इस पर तीर की अलामत बनी होती है इसलिए इसको एरो की भी कहा जाता है। उर्दू में इसको 4 जहती कलीद का नाम दिया जा सकता है। ये 4 बटन मुख्तलिफ जहतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सामीन किराम, आज तक इतना ही काफी है और आइंदा इंशाअल्लाह अगले सबक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।